Failing is not a problem. Not trying is a big problem. یہ emotional problem ہے آپ کے اندر, psychological disorder ہے کہ اگر آپ کوشش ہی نہیں کرتے, کوشش کر کے 1000 دفعہ فیل ہوں غلط. I'm going to keep taking questions, and please make your questions very short and very relevant to the topic. Okay, تاکہ باقی لوگوں کو اسے سیکھنے کا موقع ملے. یہ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے لرننگ کی جس کے تھرو آپ لوگوں سے ریلیٹ کرتے ہیں اور وہی کیس اسٹڈی کی ریمینسنس اپنی لائف میں دیکھتے ہیں, اور اس وقت تک نہیں ہوئی ہوتی تو کوئی بات نہیں, آئندہ جب وہ موقع آئے کہ اس طرح کی کوئی چیز آپ کے سامنے آیا, واقعہ ہو, تو آپ کو پتہ ہو کہ اس کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے, دین کیا کہتا ہے, سائنس کیا کہتی ہے. And that's why we take a lot of case studies. Please do not share any personal data about yourself. This is a public forum, even though it's a closed program. اپنے بارے میں کوئی ایسی ڈیٹیل مت بتائیے گا جو کہ آپ سے مطلب کسی بھی لیول پہ کانفیڈینشیل نیچر کی ہو. دس از ناٹ اے تھراپی سیشن, دس از اے ویری کلیئر موٹیو دیٹ وی آر ایکچولی گیونگ ٹو پیپل, اسپیشلی ویمن, کہ وہ اپنی اس ہستی اور حیت کو سمجھیں, اس کو پوری طرح بروئے کار لائیں, اس کو استعمال کریں, بڑے مقصد کے اوپر آئیں. اب بہت ہو گیا یہ جو آرکیٹائپ کہتے ہیں اس کو, ایک سانچہ جو کہ ہمیں ورثے میں ملا ہوا ہے پچھلی کچھ نسلوں سے, کہ عورت کی کس سانچے میں فٹ کرنا ہی انہوں نے, اور نہیں ہو رہی وہ فٹ. آبویسلی اللہ نے ہی نہیں وہ سانچہ بنایا, وہ انسانوں نے بنایا ہوا, اور عورت تو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے, تو انسانوں کے بنائے ہوئے سانچے میں تو نہیں فٹ آنی وہ. سو وہ چاہے کلچر سے آ رہا ہو سانچہ, یا پھر وہ خاندانوں سے آ رہا ہو, یا لوگوں کی اپنی کوئی رائے ہو اس کے اوپر, انسانی رائے سے آ رہا ہو. So all of this is not going to fit the bill. So what happens is, پھر اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ اس کی نشانی ہوتی ہیں ہسپتالوں میں سائیکائٹرسٹ کے پاس, سائیکالوجسٹ کے پاس بیٹھی ہوئی وہ خواتین, ٹوٹے ہوئے گھروں کے اندر رہتی ہوئی وہ خواتین, ہر طرح کی ڈپریشن, اینزائٹی, الگ الگ طرح کی بیماریاں. میں نے بہت سائنس کی بات کرنی ہے آج. وی آر گوئنگ ٹو ڈو اے لٹل بٹ آف مائنڈ سرجری اینڈ اے لاٹ آف برین سرجری ایز ویل. میں آپ کے سامنے کھول کے بتاؤں گا سائنس کیا کہتی ہے, سو دیٹ یو ول انڈرسٹینڈ کہ یہ سارے مسئلے کیوں آ رہے ہیں. کیونکہ ایسا ایک سانچہ بنا لیا ہے انسانوں نے جو کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق کو انڈرمائن کر رہا ہے. اور آدمیوں کے ساتھ پروگرام چل رہا ہے ہمارا, مردوں کے ساتھ, مرد بن کا, اس میں ایگزیکٹلی یہی تھیم رکھا گیا ہے, مگر مردوں کے اوپر وہ مسائل نہیں ہیں. بہت بڑے مسائل ہیں اس میں, کسی شک میں مت رہیے گا. آپ کے بیٹے ہیں, آپ کے بھائی ہیں, آپ کے شوہر ہیں, آپ کے والد صاحب ہیں, they're under a lot of duress, a lot of pressure. اور وہ بھی کیونکہ غلط سانچے میں تو پریشر ہی آئے گا نا. مگر جو پریشر خاتون کے اوپر ڈالا جا رہا ہے اس کے افیکٹس, اس کی ریپرکشنز بہت زیادہ اور بڑی غلیظ قسم کے آ رہے ہیں اور کرٹیکل ہیں. نسلیں تباہ ہو رہی ہیں, اور you know it's such a contagious disease, this depression is, that you look up at a person who is in depression, you go into depression yourself. So will independence آپ کے خیال سے کدھر لاگو ہوتی ہے, کہاں پہ کام آئے گی آپ کو اپنی پرسنل لائف میں, آپ نے یہ بتانا. ہر جگہ کام آئے گی ایموشنل انڈیپینڈنس تو, کیونکہ مجھے تو لگتا ہے کہ بینگ اے ویمن یا بینگ اے گرل, لڑکیوں کے موڈ سوئنگز ویسے ہی اتنے زیادہ ہوتے ہیں, اور ان کو کوئی چھوٹی سی بھی بات کہہ دو تو وہ ان کو ایموشنلی اتنا افیکٹ کر دیتی ہے کہ پورے دن کے کام دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں, اور وہ صرف یہ سوچ رہی ہوتی ہیں کہ یہ اس بندے نے مجھے یہ بات کہہ دی, ایسا کیوں ہوا, اور اب میں نے کیا کرنا ہے. بیٹھ کے روتی رہتی ہیں, اور بڑے مقصد کو تو چھوڑ کے جو چھوٹے چھوٹے ڈیلی لائف کے کام ہیں وہ بھی رہ جاتے ہیں. طوبہ, یہ آپ کے توسط سے میں باقی پوری دنیا کو پیغام پہنچا دوں کہ سائنس جو ہے نا, سائنس جی وہ اس چیز کو متھ کہتی ہے. متھ, عورتوں کے موڈ سوئنگ زیادہ ہوتے ہیں. میں آپ کو 3 کیمیکلز کے نام بتاتا ہوں, آج آپ نے بہت پڑھنا ہے. آج وی آر گوئنگ ٹو لرن اے لاٹ اباؤٹ دس. اوکے, جو آپ کا ایسٹروجن, آپ کا آکسیٹوسن ہے, اپنا مائک میوٹ کر دیجیے. آپ کا آکسیٹوسن اور آپ کا جو ایسٹروجن ہے نا, وہ obviously مردوں میں ایسٹروجن تو مطلب we can't even call it کہ we have estrogen. Now we have traces of it. You guys are filled with, girls are filled with estrogen. Oxytocin بھی آپ کا comparably کوئی نہیں. These are the 2 chemicals جو کہ جب کسی ایسے موقع کے اوپر آپ لائف میں دیکھیں, کوئی بھی ڈیلی لائف کی روٹین لے لیں. مردوں کا جو پرائم کیمیکل ہے نا مرد ذات کے اندر,
اور عورت ذات کے اندر جو پرائم کیمل ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. جب یہ بات آتی ہے نا کہ عورتوں کے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں, اور یہ مت ہے, یاد رکھیے گا, سائنس اس کے خلاف ہے, تو جن سوئنگز کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے نا, سوئنگز کہ وہ اپس اینڈ ڈاؤنز میں آتی ہے, وہ 2-3 ایموشنز ہائی پولیرٹی کے ساتھ, بہت خوش تو بہت اداس, بہت غصے میں یا بہت نرم اور غیر غصے کے, یہ پرائمریلی اسٹیٹسٹکلی اسپیکنگ یہ ٹیسٹوسٹرون جو کہ مردوں میں ہوتا ہے سب سے زیادہ, عورتوں میں بہت ٹریسز ہوتے ہیں, وہ زیادہ بڑی سوئنگز رکھتا ہے. عورتوں کے سوئنگز منتھ آن منتھ چینج ہو سکتے ہیں, مردوں کے سوئنگز آن ڈیلی بیسس 3 یا 4 میجر سوئنگز آتے ہیں, ڈفرنٹ کیمیکلز ڈفرنٹ بیہیویئر, رائٹ. سو یہ جو متھ ہے نا, سب سے پہلے تو اس امبریلا کے باہر سے باہر آئیں کہ یہ زبردستی آپ پہ ڈال دیا گیا اور آپ کو پرائم کر دیا گیا. پرائم کا مطلب ہے پہلی کنڈیشن کر دیا گیا, آپ کی تو موڈ سوئنگ ہونی عورت ذات ہے, ایسا کوئی سائنس نہیں ہے اس کے اوپر. بڑی بڑی کمپوز عورتیں ہیں دنیا میں, ایکچولی زیادہ تر عورتیں کمپوزڈ ہیں, زیادہ تر مرد کمپوز نہیں ہیں. مرد زیادہ فلیئر اپ ہوتا ہے زیادہ جلدی, اگریسو ہوتا ہے زیادہ جلدی. اگریسو کا کیا مطلب ہے؟ 3 ایسے ہارمونز ہیں جو اگریشن کی, ٹیسٹوسٹرون, ایڈرینلن اور کورٹیزول. یہ تینوں کا کاکٹیل بنتا ہے جب, تو پھر جو اگریشن آتی ہے وہ عورت کو تو پتہ بھی نہیں اس اگریشن کا, جو ایک عام لڑکے کے بیچ میں کیمسٹری کے اندر دماغ سے ٹریگر کروا رہی ہوتی ہے. تو آپ کے جو مردوں کے جو موڈ سوئنگز ہیں نا, ان کی ایمپلیٹیوڈ اتنے بڑے ہیں کہ وہ امیجنیبل بھی نہیں جو سائنس کے لحاظ سے موڈ سوئنگز ہیں. اور اس کے اثر بھی آپ دیکھتے ہیں کسی بھی لیول پہ, آپ پروفیشنل لیول پہ دیکھیں یا ڈومیسٹک لیول کے اوپر. جب آپ کمپوزر ڈائیگرام دیکھیں گے نا, کمپوزر ڈائیگرام مطلب گراف کے اوپر, تو آپ کو 99 to 1% کی ریشو میں عورتوں کے اندر زیادہ کمپوزڈ عورتیں ملیں گی. وہ بفری بھی نہیں ہوتی, وہ بہت جلدی ڈیسیژن میں نہیں آتی, دے کیپ دیئر کول اینڈ دے آر وے مور پیشنٹ. آبویسلی ہر ایک کو پتہ ہے ماں زیادہ پیشنٹ ہوتی ہے, باپ نہیں ہوتا. کیوں؟ مرد کے کیمسٹری میں ہی وہ پیشنس نہیں, مطلب اس لیے نہیں کہ مرد ہوگا ہی بے صبرا, کمپیریزن میں کوئی مقابلہ ہی نہیں. سو اگر اکیڈیمکلی دیکھنا ہے آپ نے, تو موڈ سوئنگز تو اصل میں پیکر ہے مرد تو, ٹھیک ہے. پھر اور بھی بڑے مسائل ہیں, یہ تینوں ہارمونز جو میں نے آپ کو بتائے, اس کے اور بھی بڑے مسائل ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ان ہارمونز کا پتہ ہوتا ہے. وہ زیادہ تر شہرت, وائرلٹی ان ریزنس کی وجہ سے ہوئی ہے. اور بھی بڑے کام ہوتے ہیں ٹیسٹوسٹرون کے اور ایسٹروجن کے. مگر اگر آپ پریڈومیننٹ ریزننگ دیکھیں گے تب بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مرد تو ایک لڑکی کو دیکھتا ہے تو موڈ سوئنگ سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس کی. ٹھیک ہے, کامن سینس کی بات ہے. اس کو ہی موڈ سوئنگ کہتے ہیں نا اصل میں, جو ریئل موڈ سوئنگ ہیں. عورتوں کے سامنے سے 50-100 مرد گزار دیں, چیز کا نا کیپر کمپوزر. یہ کہاں سے یہ مت آئی ہے کہ عورتوں کے موڈ سوئنگ زیادہ؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ they actually go a little too much towards the care or too much towards the sadness, اور اپنے اوپر ڈپریشن کا, اینزائٹی کے اوپر یا فیئر ان کے اوپر جلدی آتا ہے. تو ٹرسٹ می, آدمی پہ بھی فیئر اتنا ہی آتا ہے. اوکے, آدمی کی جو, میں زیادہ تفصیل میں تو نہیں جا سکتا بیکاز دس از ناٹ اباؤٹ ہاؤ دا مینس فزیولوجی اینڈ سائیکالوجی, مگر آپ کو میں اگر پیپر پہ آپ دیکھیں گی تو آپ کو ایسا گراف نظر آئے گا کہ آپ آئندہ سے یہ بتانا شروع کر دیں گے کہ مرد جو ہے نا, مرد انسٹیبل ایک مخلوق ہے. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ خاتون ایکسپریسو زیادہ ہوتی ہے, نیچرلی ایکسپریسو زیادہ ہوتی ہے, بیکاز آف ناٹ کیمسٹری, یاد رکھیے گا, بیکاز آف فزکس. آپ کے دماغ میں جو ٹفٹ ہے نا, جو رائٹ برین اور لیفٹ برین مل رہا ہے, اس ٹفٹ کو کورپس کلوسم بولتے ہیں. کورپس کلوسم لاجیکل سائڈ آف دا برین اینڈ میموری سائڈ آف دا برین. میں جنرل بول رہا ہوں, اوور سمپلیفائی کر رہا ہوں, وہ بھی بڑے کام ہے لیفٹ اینڈ رائٹ برین کے. اس کا آپس میں کمبینیشن ہے, اس کمبینیشن کے آرگن کو, اس نروز کے کمبینیشن کو کورپس کلوسم بولتے ہیں. کورپس کلوسم کی وجہ سے, اور آدمیوں کی 4 یا 6 نسیں کنیکٹ کر رہی ہیں, اور عورت کے برین کے اندر کوئی ملینز نسیں ہیں جو آپس میں, وہ ابھی تک سائنس کو نہیں پتا وہ کتنی نسیں ہیں, کیونکہ وہ پورا آرگن بن چکا ہے, وہ جو پورا کا پورا ٹفٹ ہے. So اس سے ہوتا ہی ہے, you have a lot more to remember and a lot more to express, a lot more to make other person understand, and that's why you have longer statements, you have پورے ایسیز لکھتی ہیں, جب ایس ایم ایس کرتی ہیں, جب آپ بات کرتی ہیں تو 50 گنا زیادہ لمبی بات ہوتی ہے. آدمی چھوٹی بات کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے, عورت لمبی بات کر کے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے, بیکاز you have data centers which are connected to the prefrontal cortex. اب ڈیٹا ہی نہیں آدمی کے پاس, تو کیا سمجھائے گا؟ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ فرق آپ کو سامنے آئے گا. اب چونکہ آپ ایکسپریسو زیادہ ہوتی ہیں تو شہرت زیادہ ہو گئی ہے. آدمی کی موڈ سوئنگ زیادہ ہوتی ہیں, وہ ایکسپریسو, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کرے, اس لیے وہ بیچارہ
بچ جاتا ہے ہر دفعہ. کئی دفعہ تو آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ فیئر بھی ہمارے اندر اتنا ہی جتنا ہے, تو کورٹیزول لیول ہمارے جتنے, ایڈرینلن لیول بھی ہمارے جتنے, ہمارا ایکسپریشن کم ہوتا ہے, آپ کا ایکسپریشن زیادہ ہوتا ہے. تو پھر شہرت آپ کی ہوتی ہے کہ یار یہ تو بڑی جلدی گھبرا رہتی ہے یا بڑی جلدی موڈ سوئنگ میں آ رہتی ہے. جیسے اب فیئر کو کہ انہیبیٹر جو ہے نا ٹیسٹوسٹیرون ایک خاص لیول پہ آ کے, جیسے مرد کے اندر ہے کیمیکل, وہ ایک خاص لیول پہ آ کے ریئیکشن دیتا ہے اس کا. اوکے, اینڈ دیٹ ٹو عورت بھی دیتی ہے, آکسیٹوسن کے تھرو دیتی ہے. اور آکسیٹوسن از اے وے بیٹر وے ٹو کوپ وتھ فیئر اینڈ اینزائٹی. ٹیسٹوسٹیرون کوپ نہیں کر رہا ہوتا, ماسک کر رہا ہوتا ہے اس کو. فیئر کو ماسک کرنے کی, چھپانے کی ایبلٹی ہمارے اندر زیادہ ہے, اس کو ڈیل کرنے کی ایبلٹی نہیں ہے ہمارے اندر زیادہ. آپ کے پاس اس کو ڈیل کرنے کی ایبلٹی زیادہ ہے, مگر آپ کو بتایا نہیں جاتا, اس کے اوپر ٹریننگ ہی نہیں ہوتی, سائنس ہی نہیں پڑھنی. اب مشین کا ایک پرزا آپ کو پتہ ہی نہیں پڑا ہوا ہے, اس کو کبھی آن نہیں کرنا آپ نے. سو اس لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ موڈ سوئنگز کی متھ کو سب سے پہلے توڑیں, تاکہ آپ ان لوگوں کے اس حصار سے نکلیں. تو زبردستی کا مطلب ایک بندہ مجھے کہی جا رہا ہے کہ تو اس پارٹی کا ہے, تو اس پارٹی کا ہے, تو کچھ عرصے بعد مجھے اس پارٹی کا اپنے آپ کو بھی فیل ہونا شروع ہو گا, میں اسی پارٹی کا ہوں. چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو, چاہے وہ ریلیجیس ہو یا پولیٹیکل ہو یا ایتھیکل ایتھنیسٹی میں جاتا ہوں کسی میں, آ رہا ہوں کیا. سو یہ متھ سب سے پہلے توڑ دیں کہ سائنٹیفکلی مرد کے موڈ سوئنگ زیادہ ہوتے ہیں, اور وہ بہت ہائی اینڈ کے سوئنگز ہوتے ہیں, ڈیلی ہوتے ہیں. اوکے, آپ کے پاس یہ جواب نہیں ہونا چاہیے. One more question before we jump into the presentation, maybe 2 more questions. I want 30 more people waiting in the waiting room. So let's just take just another question from Sana. Sana Sheikh, آپ unmute کریں. Let's talk to you. السلام علیکم سر. السلام. ثنا یہ بتائیں, آپ کے گھر کی, آپ شادی شدہ ہیں؟ نو سر. اوکے, بہن بھائی کتنے ہیں آپ کے؟ سر میں اپنی آج اسٹوری تھوڑی بتانے لگی ہوں. اوکے, you have 2 minutes. Tell me the story. اوکے سر, میری مدر کی ڈائیورس ہو چکی ہے اینڈ آئی ایم سنگل مدر, اور سنگل مدر کی سنگل چائلڈ ہوں میں. اور سر میرے ساتھ جو ہے نا بچپن کے ساتھ یہ کیا گیا ہے کہ میری جو آئی تھنک میری نیچر ہے سر, آئی ایم ایڈکٹیڈ ٹو آکسیٹوسن, جیسے کہ آپ نے بتایا. مجھے پتہ نہیں کیوں, یا تو میں ایموشنل بھی زیادہ ہوں, سینسیٹیو بھی زیادہ ہوں. میں اگر فار ایگزامپل کوئی پرسن اگر مجھ سے ہیلپ مانگتا ہے تو سر میری نیچر تھی کہ میری نیچر ہے کیا ہے, لیکن اگر کوئی ایک دفعہ ہیلپ مانگتا ہے میں اس کی 10 قدم آگے جا کر ہیلپ کرتی ہوں. آئی ڈونٹ نو مجھ میں ایگو کیوں نہیں ہے کہ میں یہ سوچوں کہ یار میں کیوں پہلے میسج کروں, میں کیوں جا کر اتنی ہیلپ کروں, میں کیوں کسی کے معاملے میں ٹانگ اڑاؤں. آئی ڈونٹ نو وائی, بٹ مجھے یہ چیزیں کرنے سے خوشی بہت ملتی ہے. لائک مجھے بہت سکون ملتا ہے کہ جب میں کسی کی آگے سے آگے جا کر ہیلپ کرتی ہوں. اینڈ سیکنڈلی سر تھنگ یہ ہے کہ مجھے سیلفش اس لیے بنایا گیا کیونکہ اسکول سے مجھے یہ کہا گیا کہ جو ہے نا تمہیں فرسٹ پوزیشن لینی ہے, تمہیں فرسٹ پوزیشن لینی ہے. دیکھو لوگ بہت تعریف کریں گے کہ نا ثنا تو بہت انٹیلیجنٹ ہے, اس کی امی کی بہت تعریف کریں گے. یہ بیسکلی میری امی نے مجھے کہا تھا کہ نا آپ نے جو ہے نا مطلب فرسٹ پوزیشن لینی ہے. سب کہیں گے دیکھو ثنا کتنی انٹیلیجنٹ ہے. اور ہے نا یہ سر یہ کرتے کرتے میرے اندر اتنا وہ سیلفشنس کا کیمیکل بڑھ گیا. یہ ساری میں نے خود کے اوپر اپنی اسٹڈی کی ہے, بیکاز میں 6 منتھ سے ڈپریشن اور انزائٹی سے گزری ہوں. اس کے بعد میں نے آپ کی ویڈیوز کو فالو کیا, میں اپنے اوپر میں نے اسٹڈی کی ہے, بیکاز مجھے اس پنجرے سے باہر نکلنا ہے. لٹرلی آئی کانٹ بی ان دس, لائک مجھے لگتا ہے کہ میں قید ہوں کہیں پہ. تو یونیورسٹی سے لے کر پھر میرے اندر یہی چیز ہوتی گئی کہ مجھے ہر وہ چیز جو ہے نا مجھے تعریف کی, اٹینشن کی بھوک ہوتی گئی, اور وہ بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھتی گئی کہ مطلب میرے آگے پھر کسی اپنے کی بھی اگر تعریف ہو رہی ہو نا تو مجھے لائک جیلسی سی فیل ہونے لگتی تھی کہ یار اس کی تعریف کیوں ہو رہی ہے, میری تعریف کیوں نہیں ہو رہی. مجھے اٹینشن سیکنگ کی, سینٹر آف دا پوائنٹ کی بہت جو ہے نا مجھے وہ مطلب وہ ہو گئی, بھوک ہو گئی. صحیح ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں جن کے ساتھ بھی رہتی ہوں نا مجھے ان کی کیئر بھی بہت ہے. پھر بھلے میری فرینڈس, اور مجھ میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ نا اگر کوئی مجھے اٹینشن نہیں دے رہا ہے یا مطلب کوئی مجھ سے دوستی نہیں رکھ رہا تو میں اس کی کیئر کرنا چھوڑ دوں. ہیلپنگ ہینڈ مجھے ہمیشہ سے رہنے کا بہت شوق ہے. تو اب یہ لوگ کچھ لوگ اب مجھے یہ فیڈ بیک دے رہے ہیں کہ تم جو ہے نا جذباتی بہت ہو, اور اس جذباتی پن کی وجہ سے لوگ تمہیں کھا جائیں گے. لائک لوگ جو ہے نا تمہیں مطلب لوگ بہت مفاد پرست ہوتے ہیں, اور وہ ایسے معصوم لوگوں کو, اور جو اتنی جن میں نہ کرنے کی وہ نہیں ہوتی نا, نہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی, نو کہنے کی ہمت نہیں ہوتی, ان لوگوں کو لوگ کھا جاتے ہیں. تو سر آئی ڈونٹ نو کہ میں کیسے بیلنس کر رکھ کے, صحیح ہے, اور مجھے سر میری لائف کا پرپز اچیو کرنا ہے. مجھے نہیں پتا کیا پرپز ہے, بٹ آئی ایم ورکنگ آن اٹ. اور چیز یہ ہے کہ سر
the point is that کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر کیونکہ یہ جو مت ہے کہ شادی از یور ڈیسٹینیشن, ٹھیک ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ سر اگر میں شادی میں بھی گئی نا اور مجھ میں یہ کریج ہے کہ میں جو ہے نا سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہہ سکتی ہوں, تبھی میں لائیو پہ بھی اپنی اسٹوری مطلب بتانے کے لیے مجھ میں یہ کریج ہے کہ میں بتا سکتی ہوں, ٹھیک ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر میں شادی میں بھی گئی اور اگر میری شادی بھی ہوئی اور اگر کسی ایسی جگہ پہ ہو گئی جہاں پر نہیں مجھ سے برداشت ہوا, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ چل پائے گی. آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ وہ چل جائے, بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ مطلب پھر اتنا چل پائے گی, بیکاز مجھ میں یہ کریج ہے کہ میں ہاں مطلب سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہہ سکوں. تو سر میری آپ سے ایک ریکویسچن تو تھا کہ میں اپنی اس جذباتی پن کو یا اپنی اتنی ہائی سینسٹیو نیچر کو کیسے کنٹرول کروں, بیلنس کیسے لے کے چلوں. بٹ میرا آپ سے کوشچن یہ تھا کہ آپ سے ریکویسٹ یہ تھی کہ آپ ایک میرج اینڈ وومین پہ الگ سے سیشن کریں, جس میں جو ہے نا ہمیں سارا بتایا جائے کہ okay, marriage is a part of the process, but it is not actually the destination of your life. It is just a part of the process. So thank you sir. سنیں میں آپ کی بات سمجھ گیا, میں اس کو استعمال کروں گا ابھی کے کانٹینٹ میں, ٹھیک ہے. اوکے سر, اوکے سر. کوئی چھوٹا جواب ہی دے دوں, سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ وائی آر وی ٹیکنگ کوسچنز انیشلی. آپ کو سب سے پہلے تو یہ ثنا کے توسط سے سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے تو آپ نے جو 3 باتیں بتائیں نا, ان میں سے زیادہ تر معاملات سائیکالوجی کے ہیں, فزیولوجی کے نہیں ہیں. تو میں ایموشنل انڈیپینڈنس کی ٹرم کو ایموشنل انٹیلیجنس سے ریلیٹ کر رہی ہوں کہ سرٹن سرکمسٹانسز میں آپ کو اپنی انر تھاٹ کو کیسے اکنالج کرنا ہے. اگر آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے یا اگر آپ کے ساتھ کچھ صحیح ہو رہا ہے تو اس کو آپ نے کیسے ریکگنائز کرنا ہے. پرفیکٹ, this is exactly what I want. پرفیکٹ, ٹھیک ہے. آپ کو سلائیڈ نظر آ رہی ہیں اب؟ Failing is not a problem. Not trying is a big problem. یہ emotional problem ہے, آپ کے اندر psychological disorder ہے کہ اگر آپ کوشش ہی نہیں کرتے, کوشش کر کے 1000 دفعہ فیل ہوں, غلط. Just a little map. کیا what is emotional independence? We're going to cover this تاکہ آپ کا پہلا سوال جو ہے نا کہ یہ ہے کیا, کس چڑیا کا نام ہے, کیا کرنے لگے ہم. ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کی بھی میں بات کر رہا تھا, وہ کیا ہے, ٹھیک ہے. بگ پکچر میں کیا, واٹ از دا اسٹوری, کب شروع ہوا یہ سارا کا سارا عورتوں کے بارے میں پرسیپشن جو اس وقت کرنٹ ہے, وہ کس نے شروع کی تھی, اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں. پھر پاکستان انڈیا میں اسپیسیفکلی, یا پاکستان کی انڈیا کی کمیونٹی کو ایون اوورسیز میں کیسے دیکھنا ہے, وہ بھی میں نے تھوڑا سا اینگل کور کرنا ہے اس میں, کیونکہ وہ کلچرل ڈسپیرٹی اتنی ہے کہ امریکہ میں پلتی ہوئی پاکستان کی لڑکی کوئی اور ہی نظام میں ہوتی ہے, مگر اس کے اوپر جو اثرات ہوتے ہیں ہماری کلچر سائیکالوجی کے, تو وہ بہت ڈیوسٹیٹنگ ہوتے ہیں, بہت ڈیوسٹیٹنگ ہوتے ہیں. ناٹ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ وہ والے کلچر کی سائیکالوجی لی جائے. میرا پلیٹ فارم صرف اور صرف وہ والا پلیٹ فارم ہے کہ جس میں ہمیں سیرہ کے تھرو پر چلتا ہے کہ یو نو دس از the most organic and the original world order جو کہ ہر نبی لے کے آتا ہے کہ یہ this is your ideal answer. اس طریقے کا بیہیویئر, اس طریقے کی سوچ, اس طریقے کا سافٹ ویئر اور اس طریقے کی اپلیکیشن کرنی ہے سافٹ ویئر کی. ہارڈ ویئر تو سمجھنا ہمارا کام ہے نا. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. مسلمات کا مطلب ہے کہ اب عورتوں اور مردوں دونوں کو اپنا یہ ہارڈ ویئر سمجھنا پڑے گا, نفس کو جانو کیا ہے, یو نو ویئر از دس کیمسٹری, ہاؤ از دس ٹریٹنگ یو, اللہ نے کیوں بنائی ہے. آدم علیہ السلام کا قصہ پڑھنے کے بعد آپ کو یہ بہت تفصیل سے سمجھ آ جاتی ہے بات کہ یہ میرے سے نا واصف دیکھیے گا, میری ہوسٹنگ جو ہے نا وہ بار بار شفٹ ہو رہی ہے, اینڈ آئی ڈو ناٹ نو وائی ہوسٹنگ شفٹ ہو رہی ہے. آئی نیڈ ٹو میک شیور دیٹ اوکے کہ آپ کو آدم علیہ السلام کا قصہ سمجھنے کے بعد پتہ چلے گا کہ مشین کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی دفعہ آدم علیہ السلام کا قصہ کیوں تفصیل سے بتایا, تاکہ آپ اپنا ہارڈ ویئر سمجھ سکیں, ٹھیک ہے. پھر ہر سچویشن کے اندر سافٹ ویئر کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, وہ کلچرل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں یا ڈومیسٹک اینڈ پروفیشنل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. وی گونا کور تھری پلرز. جنرل پرسیپشن آدمی کی کیا ہے اور جنرل پرسیپشن عورت کی کیا ہے. آدمی کے اندر, آدمیوں میں جب بڑا ہو رہا تھا, you know, it was a boy household, you know, my mother was the only woman in the house till of course my sister was born very late.
تو we did not know, مجھے ٹریننگ میں نہیں تھا کہ عورت ذات کو کیسے دکھنا ہے. میں نے ساری عمر بس اپنی امی کو ہی دیکھا تھا. دنیا کی ہر لڑکی کو پھر اسی سانچے میں فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ہماری نفسیات کا بیسک تقاضا ہے. آدمیوں کو ٹریننگ میں نہیں ملتا کہ عورت کو کس طریقے سے پرسیو کرنا ہے. واٹ آر دا ریکوائرمنٹس, حقوق کیا ہیں اس مخلوق کے اوپر, جو میں مخلوق ہوں, آدمی جو ہے, اس کے اوپر کیا فرائض آتے ہیں. کہ جیسے میں آدمیوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں, اپنے دوستوں کے ساتھ یا ڈفرنٹ کولیگز کے ساتھ, سو آئی نو what to expect from them and I know what they're expecting from me because I grew up with them. But when I'm talking to a woman or a group of women, I better have as many years of training. اتنے ہی سالوں کی میری تربیت ہونی چاہیے کہ عورت کو کیسے پرسیو کرنا ہے, اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, جتنی سالوں کی ٹریننگ میری آدمیوں کے لیے ہوئی بھی. اب وہ کیسے ہوگی؟ میں عورتوں میں تو نہیں اٹھوں گا بیٹھوں گا, تو آدمی میں بیٹھوں گا. تو وہ میری ماں کا کام ہے, میری بیوی کا کام ہے, میرے بزرگان میں سے خواتین کا کام ہے کہ بچے کو 8ویں 9ویں سال میں یہ اڈاپٹ کر لے کہ کسی بھی لیول کے اوپر تمہارے جو ہارڈ ویئر کی ریکوائرمنٹس ہیں نا, وہ کیا ہیں عورت کے لیے, اور عورت کی ہارڈ ویئر کی ریکوائرمنٹس تمہارے پاس کون کون سی ہیں, اس کے سافٹ ویئر کی کون سی ریکوائرمنٹس ہیں, اور تمہارے سافٹ ویئر کی کون سی. دیز آر بیسکس. سو ہم اس کی مثال میں ہمیشہ ایسے دیتا ہوں کہ کسی بھی لیول پہ گھر میں فحش گفتگو الاؤ نہیں کرتے ماں باپ بچے کی, گالی گلوچ نہیں الاؤ کرتے, چاہے خود دیتے بھی ہوں. تو ہم وہ چیزیں الاؤ کرتے ہیں کہ جو کہ فحش گفتگو کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے, زیادہ بڑی تیزابیت ہے, زیادہ ٹاکسک, زیادہ نقصان دہ کام ہے. ایک لڑکا بہت زیادہ پاور رکھتا ہے, فزیکل مائٹ ہے اس کے پاس سوشل ایکسپوجر ہے انیشلی, تو وہ اتنے سارے مومنٹم کو لے کے ڈیوسٹیٹ کر سکتا ہے کسی بھی خاتون کو. لٹرلی یہ پاور ہے اس کے پاس. عورت بھی کر سکتی ہے آفٹر گیٹنگ دیئر ایکسپوجر, بٹ کوئی کمپیریزن نہیں ہے اس مائٹ کا کہ جس مائٹ سے آدمی جب تباہ کرنے پہ آئے نا, ایموشنل اور فزیکل ٹارچر کی کاکٹیل بنا دے. کسی شک میں مت رہیے گا, میں بہت بڑا فیمنسٹ ہوں, مگر مجھے پتا ہے اس ڈیوسٹیشن کا کہ جو عورتیں کاز کرتی ہیں آدمیوں کے اوپر, میسو ایموشنل ابیوز. کسی بھی شک میں مت رہیے گا, مگر وہ بھی ہارڈ ویئر کی ریکوائرمنٹ نہ جاننے کی وجہ سے. وہ بھی میں نے کور کرنا ہے, obviously وہ میں نے بہت کور کرنا ہے, بیکاز یو آر آل ویمن, کہ آدمیوں کی پرسیپشن کیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی ہم یہ گراف پلاٹ کرتے ہیں نا, میں آپ کو بتا دوں پوری دنیا میں, ایون یورپ میں بھی, تو آدمی کو عورت سے اس لیول کے اوپر ڈسوننس نہیں آتی, یہ کنفیوژن نہیں آتی اتنا زیادہ رائٹ آف دا بیٹ. مطلب پہلی اننگ میں ہی نہیں مسئلے شروع ہوتے, پہلے اوور سے نہیں مسئلے شروع ہوتے, پہلے دن سے نہیں مسئلے شروع ہوتے. آدمی کو عورت سے بھی نہیں, عورت کو آدمی سے بھی نہیں, جتنے, اور نہ ہی آدمی کو آدمی سے. سب سے زیادہ مسئلوں کی جو لسٹ ہے نا ایک دم, وہ عورت کے ساتھ. سو مجھے یہ بھی کور کرنا تھا اس کورس میں کہ عورت کے اندر کیا بیٹیوں کے اندر کیا پرسیپشن بناتے ہیں عورت ذات کی, خالی لڑکوں میں نہیں. ایون گرلز ہیو ٹو نو کہ عورت ذات کے ٹریٹمنٹ کیا ہے, اس کی ریکوائرمنٹ آف لسٹ کیا ہے. ایک بڑی بہن ہو, چھوٹی بہن ہو, آپ کی نند ہو, ساس ہو, اماں ہو, سہیلیاں ہوں, could be colleagues ہوں, you might have noticed, and I'm pretty sure you have the same conclusions, because this is not just my opinion, this is well plotted data, that women have a lot more resistance to women. Men do not have that kind of resistance, even though chemistry of man is to have a lot more resistance to men. ہمارا سیروٹونرجک میپ, سیروٹونن کا جو ہارمون ہے, وہ جب ٹیسٹوسٹرون کے ساتھ ملتا ہے تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کتنا بڑا ایٹم بم بنتا ہے. آدمی کے ساتھ جس کمپٹیشن میں ہے, وہ عورت کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. مگر عورت کا جو سیروٹونرجک میپ ہے, وہ صرف سائیکولوجیکل لیول کے اوپر ہی دوسری عورت کے ساتھ کمپٹیشن میں لے کے گا. ہارڈ ویئر میں ایسی کوئی نشانی ملتی نہیں. ہارڈ ویئر میں عورت کی نشانی صرف سیروٹونن لیول پہ آئے گی. I get that, I understand that. ہر ایک کو نمبر 1 ہونا ضروری ہوتا ہے, ہمارا سیروٹونن کا تقاضا ہے. اسی بنا کے اوپر اپنا سیروٹونن ہم اللہ رسول سے میپ کرواتے ہیں. کہ آپ انسانوں سے کیوں کمپیریزن کرنا شروع ہو گئے, یہ کب سے انسان کے اوپر نوبت آئی, اتنا نیچے گر گیا کہ دوسرے انسان سے کمپیئر کرے کہ وہ خود نہ لمبا, کتنا چوڑا, کتنا خوبصورت, کتنا بدصورت, کتنا مالدار ہے. یہ غلاظت نفسیات کی ہے. یہ نفسیات کی غلاظت پھر ہم اڈاپٹ کرتے ہیں اور ہارڈ ویئر کو ٹیون کرتے ہیں. ہارڈ ویئر ہے سیروٹونن کا ہارمون, وہ پھر مقابلے کرتا ہے کہ میں زیادہ کیوں, میں بڑا ہوں تو میں خوبصورت ہوں, تو میں زیادہ دل زیادہ ہوں لوگوں کا, میں محبوب ہونا چاہیے سب کا. یہ سب کمپٹیشنز ہارڈ ویئر میں جب انسٹال کریں گے, ہارڈ ویئر کو مینیپولیٹ کریں گے جب,
تو پھر اس کی جتنی مرضی نفسیات کی ٹریننگ ہوتی رہی, سافٹ ویئر کی, ہارڈ ویئر ہی چینج ہو گیا اس کا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ بچے کی تربیت کرتے وقت یہ باتیں سوچیں. یہ ماؤں کے لیے اسپیشل سیشن ہے. اگر آپ نے ہارڈ ویئر میں چینجز کر دی, کیونکہ شروع میں تو بن رہا سارا کچھ جو بن رہا ہے, اس دوران وہ ماں باپ کو دیکھتا ہے, اسپیشلی اپنے سیم جینڈر پیرنٹ کو دیکھتی ہے بیٹی, جب ماں کو دیکھتی ہے تو وہ جو گیمیں جو کھیل کھیل رہی ہے, وہ جن چیزوں کو ضروری سمجھتی ہے, جن چیزوں کو غیر ضروری سمجھتی ہے, وہ بچے کے لیے بھی ضروری اور غیر ضروری ہو جاتی ہے. اور وہ اس کی ہارڈ ویئر کیسے بن رہی ہوتی ہے. ماں کی نفسیات خراب ہوتی ہے, سائیکالوجی خراب ہوتی ہے, بیٹی کی فزیولوجی خراب ہو جاتی ہے. باپ کی سائیکالوجی خراب ہوتی ہے تو بیٹے کی فزیولوجی خراب ہو جاتی ہے. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ بیٹے باپ کو اور بیٹیاں ماں کو کس طریقے سے میمک کرتی ہیں, کاپی کر رہی ہوتی ہیں. اور وہ کاپی کیوں کر رہی ہوتی ہیں؟ ہارڈ ویئر بنتا ہی دوسرے کی کاپی سے. اتنا بڑا کام ہے جو ہم لوگوں کو بتایا نہیں جاتا, جو باڈی خود کر رہی ہوتی ہے. بیٹا اور بیٹی آپ کو ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, ایک ایک چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں. جیسے چھوٹے سے بچے کو تو ہم دیکھتے ہیں نا, تو بچہ آنکھیں پھاڑ, یہ 12-13 سال تک ہر بچہ کانشیسلی اینڈ سب کانشیسلی اپنے پورے ماحول کو ابزارو کر رہا ہوتا ہے کہ کہیں میں کوئی ایسی کام تو نہیں کر رہا جو کہ اس نظام کے خلاف ہے, کیونکہ میں نے سروائیو کرنا ہے اس میں نے بھی ایسا بننا ہے. کیوں ایسا بننا ہے؟ سیروٹونن بتاتا ہے کہ ایسا ہی بننا ہے. کیسا بننا ہے؟ جو اس وقت سب سے زیادہ طاقتور ہے, اس وقت سب سے زیادہ اپریشیٹڈ ہے. بچے کے لیے بہت ہی پراپر سروائیول گیم اللہ نے بنائی ہے. 12ویں-13ویں سال کے بعد بھی اگر آپ یہ گیم کھیل رہے ہیں تو پھر یہ اللہ نے نہیں بنائی ہوئی, یہ انسانوں نے بنائی ہوئی. شعور کے آنے کے بعد آپ کو پتا ہوگا میں نے لوگوں کو کاپی نہیں کرنا, میں نے لوگوں کو چیلنج کرنا. دس از مائی ایموشنل ریکوائرمنٹ ایز ویل. جتنا کاپی کریں گے اتنا ڈپریس ہوں گے آپ, کیونکہ اس بھائی صاحب کی اپنی لائف سٹوری اور جرنی تھی. آپ کی اپنی, اب جتنے مرضی کاپی کر لیں آپ کو وہ نتائج نہیں ملنے جو اس کو مل رہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی 2 بندوں کو ایک ہی طرح کی لائف نہیں دی, چاہے آئیڈینٹیکل ٹوئنز ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, جنگل میں بھی ایک ہی فیملی پل رہی ہوگا, اور کوئی انسان نہ ہو افریقہ کے کسی جنگل میں, اور 2 جڑواں بہنیں یا 2 جڑواں بھائی پیدا ہو جائیں, تو ان دونوں کی لائف ٹریجیکٹری بھی ٹوٹلی ڈفرنٹ ہوتی. اوکے, تو it's a problem that we better understand کہ 13 سال 14 سال 15 سال میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں چلیں ابھی تربیت چل رہی ہے اس کی, مگر 25 سال 30 سال 45 سال تب بھی آپ کاپی کر رہے ہیں لوگوں کی, تو پھر تو آپ کو انسانی سطح پہ رجسٹر نہیں میں کر سکتا. یو ہیو ٹو بی یونیک, یو ہیو ٹو اپنے اندر جھانکے کہ کس کس کی فوٹو کاپی کرنے کی کیا کیا چیزیں کریں, کپڑے پہننے سے لے کے سوچنے تک, بولنے سے لے کے چلنے تک, ہر چیز میں لوگوں کی کاپی کریں تو آپ کا کیا فائدہ دنیا میں آنے کا. اوکے, دیٹس انڈیپینڈنس, دیٹس دا فرسٹ اسٹیپ آف انڈیپینڈنس. کہ آپ کا فلسفہ درست ہو کہ میں کسی کی فوٹو کاپی کرنے نہیں دنیا میں آیا. اوکے, میرا ایک ہی الفا ہے, میرا رب, میرا ایک ہی اومیگا ہے, میرا رب, میرا اور کسی لیول کے اوپر کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں وہ کروں جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. یہ اوریجنل کیمسٹری کی بیسس بتا رہا ہوں میں آپ کو. آپ پھر دیکھیں, آپ سے زیادہ ہیلتھی کوئی نہیں ہونا, آپ سے زیادہ ہیپی کوئی نہیں ہونا, آپ سے زیادہ سافٹ کوئی نہیں ہونا, آپ سے زیادہ بیلوڈ کوئی نہیں ہونا, کیونکہ لوگوں نے اٹریکٹ ہونا آپ کی طرف, اور اس لیے نہیں آپ کر رہے ہوں گے, اس لیے اور اٹریکٹ ہو رہے ہوں گے. جو لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اٹریکٹ کرتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے تو کر لیتا ہے, اس کے بعد پھر ریپلس کرنا شروع کر دیتا ہے. دس از اے نیچرل سائیکل دیٹ وی کین سی. پیچھے جائیں ماضی میں تو آپ دیکھیں گے ہر انسان کے ساتھ ایسے ہی ہو. ریاکار اینڈ میں آ کے مارا ہی گیا, پکڑا ہی گیا کہ یار اس کے اندر کوئی خاص ریپلسونیس ہے, اس کے اندر کچھ خاص, وہ میں ہی پھنسا ہوا ابھی تک, وہ اندر جھانک ہی نہیں رہا. سو دیر از اے ویری کلیئر objective that I have of this program. ٹھیک ہے, so let me just share the screen again, تب آپ کو ذرا سا content map جو ہے نا وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو. What is the burden of expectations, کہاں سے آتی ہیں بچپن سے لے کے جوانی بڑھاپے تک وہی ایکسپیکٹیشن ہے. آئرونکلی پاکستان کلچر میں تو ایک 12-13 سال کی لڑکی سے بھی وہ ایکسپیکٹیشن ہیں, وہی لکھی ہوئی بھی وہی, جو کہ 45 سال کی خاتون سے 50 سال کی خاتون سے بھی وہی ہیں. اس لیول تک ہم اتنے نیچے سطح کے لوگ ہو چکے ہیں کہ ہم نے اس سے ایکسپیکٹیشن رکھی کہ اب یہ دنیا میں کوئی بڑے کام بھی کر سکتی ہے, کوئی بڑی کتاب, کوئی لوگوں کو سوچنے کا نظریہ دے سکتی ہے. نہیں, ابھی بھی وہی کام کرنے کے لیے رکھی گئی ہے دنیا میں, اپنے کسی بھی گھر میں, علاقے میں, محلے میں, وہی ایکسپیکٹیشن, جو کہ جب وہ 16 سال کی تب بھی اسے وہی ایکسپیکٹیشن. اس سے نیچے کوئی آ سکتے ہیں انسانی سطح کہ میں نے 50 مطلب آدھی صدی گزار لی دنیا میں, آدھی صدی اس پلانٹ میں گزار لی, مگر میرے سے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن وہی. تو یہ لوگوں کا قصور ہے؟ نو, سوری, آپ 12 سال کی تھی تو لوگوں کا ہی قصور تھا, آپ کے اماں ابا کا, مگر آپ 32 سال کا ہو پھر بھی لوگوں کا قصور ہے.
یہ بہت بڑی نفسیاتی بیماری ہے آپ کو اگر آپ لوگوں کا قصور سمجھ لیں. تو جو کسی بھی اور اسپیشی میں نا کوئی بھی بلی طوطا ہوگا اس کا قصور نہیں ہوگا اس کی جتنی مرضی عمر ہو جائے. انسان کا قصور شروع ہو رہا تھا جب اس کی 12ویں 13ویں سال میں عمر داخل. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب تیرا قصور ہے. 12-13 سے پہلے تجھے کوئی سوال جواب نہیں, تیرا کوئی قصور نہیں. 12-13 سال کے بعد اب سارے قصور تیرے قصور ہیں, کسی پہ نام نہیں لگا سکے گا تو. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہارڈ ویئر کو سمجھیں اور سافٹ ویئر کو سمجھیں. نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ جس نے میری نہج پہ ایک بیٹے یا 2 بیٹیوں کو میری نہج پہ بالغ کر دیا, 12 سالہ کر دیا, تو جنت میں میرے سارے رستے کو جیسے یہ 2 انگلی. تو اب کیا مطلب ہے اس کا کہ ہارڈ ویئر تو نے سیٹ کر دیا, اب سافٹ ویئر اسی کی بیس پہ بنے گا. اس کو کم دقت آئے گی. اب دقت تو آئے گی, پلانٹ ارتھ بنا ہی دقت دینے کے لیے, یاد رکھیے گا. یہ جو خوشی کے نعرے ہیں نا, یہ جو گوروں نے لگائے ہوئے ہیں, ہیپی لائف اینڈ ہیپینس چیسز, یہ اس انتظام کے خلاف ہیں جس کو ہلکا سا بھی شور رکھو, ہلکی سی بھی کامن سینس ڈیولپ ہو گیا. پلانٹ ارتھ میں خوش نہیں رہ سکتے آپ. پلانٹ ارتھ از ناٹ ڈیزائنڈ ٹو کیپ ہیومن بینگز ہیپی. پلانٹ ارتھ از ڈیزائنڈ ٹو ڈیوسٹیٹ ایوری تھنگ. ہر چیز ختم کرنے کے لیے ایک مشین اللہ نے بنائی, اوپر سے وقت کا پہرا اور لگا دیا, پھر جلد از جلد ختم ہو رہی. You need to understand there is nothing that is going to stay. اللہ تعالیٰ نے اس لیے ابدا کا لفظ سب سے پہلے ہماری سائیکالوجی میں ڈالا کہ ابدا کیوں چیز کرتے ہو ادھر بھیج کے. ابدا مطلب ہمیشہ, دائمی. ابدا صرف آخرت ہے, تم بنائے ابدا کے لیے ہو, اس لیے اندر سے آواز آتی ہے ابدا ہمیشہ کے لیے چاہیے, ہمیشہ کی جوانی چاہیے, ہمیشہ خوبصورتی چاہیے, میرا شوہر ہمیشہ زندہ رہے, میرے بچے ہمیشہ زندہ رہیں. ابدا از ناٹ گونا ہیپن ہیئر. جس دن آپ نے سائیکالوجی میں اپنے آپ کو ٹیمپرری بدو ڈکلیئر کر دیا کہ بھائی میں تھوڑی دیر کے لیے آئی ہوں ادھر, تب آپ کو 90% آف معاملات آپ کے حل ہو چکے ہیں. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, جب تک آپ اس ابدا سائیکالوجی میں رہیں گی تب آپ کو ہر اپس اور ہر اپ کے بعد جو ڈاؤن آتا ہے اس میں آپ کو ڈپریشن ہو جائے. جس کو پتا ہو کہ وہ 10 منٹ یا آدھے گھنٹے کے اسٹاپ کے لیے آیا, رکا ہوا کسی اسٹیشن پہ, تو اس اسٹیشن پہ جو بھی مسئلے آ رہے ہوتے ہیں اس کو نہیں تنگ کر رہے ہوتے. مگر گاڑی کے انجن میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو ایک دم ڈپریشن میں چل جاتے ہیں, کیونکہ وہ اب میرے مین کورس کے اندر مسئلہ آنا شروع ہو گیا. دیٹس ہاؤ یو انڈرسٹینڈ کہ فلاسفی جب تک کلیئر نہیں کریں گے تو سائیکالوجی کلیئر نہیں ہوگی. سائیکالوجی کلیئر نہیں ہوگی تو پھر آپ کی کسی بھی لیول پہ ایموشنل ہیلتھ, آپ کی کیمسٹری جو ہے نا وہ بیلنس نہیں ہو سکتی. آپ انڈیپینڈنٹ تو بہت دور کی بات ہے, آپ ایک ڈیپینڈنسی کی بھی بڑے لوور سائیکل کے اندر ہوں گے. اوکے, سو میں نے یہ کافی ساری چیزیں بتا دی ہیں سلائڈ کی. جس کو گو ٹو دی نیکسٹ سلائڈ, میں نقشہ تاکہ آپ کے ذہن میں پہلے ہی بن جائے کس جرنی سے ہم گزریں گے. یہ جو پہلے بھی ایک خاتون نے بات کی تھی کہ ہم موڈ سوئنگز بہت ہوتے ہیں, اس طرح ایک چیز ہے جو بڑی مس یوز کی جاتی ہے, وہ میں آپ کو سائیکالوجی کے تھرو بھی سمجھاؤں گا. یہ بھی میں فزیولوجی کی بتا رہا ہوں کہ عورتوں کی جو کیمسٹری ہے نا وہ میں نے جان کے یوٹیوب آن رکھا ہوا ہے, مجھے بار بار کامنٹس آ رہے ہیں یوٹیوب پہ, میں نے جان کے آن رکھا ہوا ہے. آئی ایم ناٹ, ابھی میں نے پریزنٹیشن شروع نہیں کی, میں نے خالی میپ بتا رہا ہوں, فکر نہیں کریں. I know people have paid for this program. This is not going to go out for free. So, جو خاتون کی جو ایک پرسیپشن کریٹ کی گئی ہے نا کہ وہ آکسیٹوسن جو ہے نا ہائی ہے, کیئرنگ کا فیکٹر ہائی ہوتا ہے اس کا, گیور ہوتی ہے, سیکریفائس ہوتی ہے, تو اس کو مس یوز کیا جاتا ہے. یہ بڑا ایک مفروضہ ہے جو اکیڈیمکلی رانگ ہے. اوکے, آپ اپنے کلچرل سیمپلز لیں, کسی بھی کلچر کے لے لیں مطلب, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ گیونگ کی فلاسفی ہوتی ہے, سائیکالوجی اس سے بنتی ہے, اور فزیولوجی از ناٹ دا مین ٹریگر آف گیونگ, یاد رکھیے گا. اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں ساری عورتیں صدقہ خیرات کر رہی ہوتی ہیں اور آدمی بالکل بھی نہ کر رہے ہوتے. حالانکہ آئرونکلی اس کا الٹا ہے. یو ول سی دیٹ مین آر if not more than equally givers, then, and I'm talking about those people who are givers, جو بالکل ہی سیلفش قسم کے جانور ہیں, ان کو تو چھوڑیں, وہ آدمی ہو یا عورت ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. So it's not the chemistry, lack of oxytocin جو میرے اندر ہے ہی نہیں, literally 3:97 کی ریشیو سے میرے سائز کی عورت میں ہوگا, میری عمر اور سائز کی عورت میں. تو گیور اصل میں نفسیات کے اندر اینکرنگ کی گئی کسی ایک ایسی لڑی کو کہتے ہیں کہ جب اس کو پتا ہو کہ یار لوگوں کو میں دینا ہے, جو نفسیات کی اندر سے جو فلاسفی, سائیکالوجی اور فزیولوجی کو سمجھ لیں. فلاسفی میں اگر مجھے گیونگ کا کانسیپٹ بتایا گیا بچپن سے ہی, ٹرین کیا گیا اس کے اوپر,
تو میری سائیکالوجی جو ہے نا اس میں کافی افیکٹ آئے گا. میری فزیولوجی میں اتنا افیکٹ نہیں آئے گا, کیونکہ جس کیمسٹری کی بات ہو رہی ہے وہ کیمسٹری میرے اندر, میں کیپیبل نہیں ہوں کیمسٹری کو چینج کرنے کا. میں نے ایکسٹرا آکسیٹوسن نہیں پروڈیوس کر سکتا اپنا, میرا جتنا ہے اتنا ہی. نا تو کوشچن از, خاتون کو تو ہے ہی ایکسٹرا آکسیٹوسن, وہ گیور کیوں نہیں ہوتی؟ مطلب 97 عورتیں گیور کیوں نہیں ہے کمپیئر ٹو 3 مین؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے, 50-50 سمجھ لیں آپ. میں بھی ہائی پرابیبلٹی دے رہا ہوں, مگر مجھے ہی پتا ہے. سیمپل لیں گے آپ کو بڑا تعجب ہوگا کہ سیمپل میں آدمی زیادہ ہی ملیں گے وہ گیورز. ناؤ I can go to the detail کہ آدمی کی سائیکالوجی اور کی کیمسٹری میں کیا نصب ہوا ہوا اس وجہ سے گیورز ہوتے ہیں, مگر it's not about men's ٹاپک کوئی اور ہے, اس لیے ادھر نہیں میں جا رہا. سو اگر آپ فلسافیکلی گیور ہیں تو آپ ایموشنلی انڈیپینڈنٹ خود ہی ہو جائیں گی. میں آپ کو بتا دوں, ایک خاص ٹریننگ ملے گی آپ کو, لوگوں کے تھرو مل جائے گی, دھکے کھائیں گی, اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ سیلفش بندہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا, کبھی بھی جو مرضی کر لیں آپ. وہ ٹیمپرری لیپس آتا ہے, وڈرال ہوتا ہے, وہ ڈوپامینرجک ہوتا ہے, وہ ایک اور ہی کیمیکل ہے ڈوپامین کا جو کہ سیلفشنس کریٹ کرتا ہے. سو آئرونکلی اسپیکنگ, آئرونک فیکٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی فلاسفی کو, اپنی کیمسٹری کو فلاسفی سے بھی مطلب فلاسفی ٹرمپ ہو گئی ہے, کیمسٹری ٹرمپ ہو گئی ہے غلط فلاسفی کی وجہ سے. لوگوں کی باتیں سن سن کے آپ نے اس مین کیمیکل کو بھی, مشین چلائی ہی نہیں, اس کا مطلب ہے مشین تھی, مشین چلی ہی نہیں. لوگوں کی باتوں میں سن کے کہ بٹن نہ دبانا, بٹن دبانا کوئی بلاسٹ ہو جائے گا. لٹرلی ایسی ہوتا ہے, کچھ دینا مت, ختم ہو جائے گا, یہ بلاسٹ ہو جائے گا نا, کہ وہ بٹن نہیں دبایا جو بٹن اصل میں مشین کا میجر انجن سٹارٹ کرتا ہے. And that's why I'm going to talk about philosophy a lot. In the next hour and a half, we're not going to talk about philosophy, but in the last hour, philosophy کے اوپر میرا بہت, جو کہتے ہیں نا امپلیمنٹیشن بتائیں. امپلیمنٹیشن یہ ہے کہ فلسفہ درست کریں, سب سے پہلے کتابیں وہ والی پڑھیں کہ جو آپ کو صحیح بات سمجھائیں کہ آپ دنیا میں کیوں آئے ہوئے ہیں. جس وقت آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ دنیا میں کیوں آئے ہوئے ہیں, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ نفسیات کون سی ریکوائرمنٹ تھی. میں اگر آپ سے کہوں کہ آپ نے تیرنے جانا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کیا ریکوائرمنٹ تھی. آپ سے کہوں میں نے پہاڑ چڑھنے جانا ہے, آپ نے پہاڑوں پہ چڑھنا ہے, آپ کو پتا ہوگا ریکوائرمنٹ کیا آپ کی. بالکل اس طریقے سے آپ کو پتا ہوگا جب دنیا میں آئے تھے آپ تو آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے تھیں. دوز آر دا تھنگز دیٹ یو نیڈ. دنیا میں آنے کے بعد لوکل چھوٹے سے اسٹاپ اوور کے اندر لوگوں کی مفت کی 2-2 روپے کی خواہشات کو اگر آپ نے مین گیم بنا لیا تو پھر پرپس تو کوئی مطلب پرپس کا تو لفظ ہی نہیں بولنا چاہیے. اگر اس کو پرپس بنا لیا کہ خوبصورت کتنی ہوں میں, یا پیسے کتنے میرے پاس, بچے کتنے میرے, یا شادی کتنی جلدی ہو گئی تھی, یا آ رہا کیا کیا, گھر کتنا بڑا ہے اور کتنے لوگ میری تعریف کرتے ہیں روز, تو آپ اس پلانٹ میں آتے وقت پہلے دن ہی فیل ہو گئے ہوتے. اب آپ سے ٹائم گزار رہے ہیں, پرچے میں فیل ہو چکے ہیں آپ کو ہر روز ڈپریشن کے دورے پڑنے ہیں اور اسپتالوں کی نوبتیں آنی, اور ہر بندے نے آپ کو اب تنگ کرنا ہے کیونکہ آپ نے آپ لوگوں کو دے دیا ہے سارا کچھ. You have given every part of your body and your soul and your mind to people کہ آپ بتائیں میں خوبصورت ہوں جسم, اوکے, کیا میں عقل مند ہوں, کیا میں اچھی عورت ہوں, ہر چیز لوگ بتا رہے ہیں. سو آپ ڈیپینڈنسی کی بھی بہت لوور باٹم آف دا بیرل پہ جا چکی ہیں, جو لوگوں کے اوپر یہ تینوں چیزیں آؤٹ سورس کر دیتی ہے نا لڑکی, آؤٹ سورس کر دیتی ہے کہ آپ بتائیں گے کہ میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیں گے میں غلط ہوں, آپ بتائیں گے میں اچھی ہوں, آپ بتائیں گے میں بری ہوں, آپ بتائیں گے میں خوبصورت ہوں, آپ بتائیں گے میں بدصورت ہوں, اور لوگ بتائیں گے سارا کچھ. تو ایموشنل انڈیپینڈنس وہاں پہ کہیں جا کے لاگو ہوتی ہے. اب 1 منٹ کے لیے پاز کرتے ہیں پروگرام اور سب اپنے اپنے گھروں میں جائیں, اپنے اپنے 15-20 سال کی لائف میں جائیں اور اپنے ماں باپ کی وہ باتیں سنیں, اپنے خاندان والوں کی ریفرنسز سنیں جو آپ کے بارے میں آپ نے اپنی کانشیس مائنڈ کے اندر فیڈ کرنا شروع کیا تھا کہ میں نے کب سے یہ گیم سٹارٹ کی کہ لوگ کیا بول رہے ہیں میرے بارے میں, یہ گیم. بس جیسے ہی آپ کو وہ والا ٹریگر پوائنٹ ملے گا نا کہ یہاں یہ میری اماں کی وجہ سے ہوا یا ابا کی وجہ سے ہوا یا برابر اس وقت ہوا تھا, اس سے پہلے میں بالکل ایک مبرہ تھی اس بیماری سے, وہ والے پوائنٹ پہ جانے کا بہت بہت کرٹیکل ضرورت ہے آپ کو. کہ جب تک آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ یہ میں نے کب سٹارٹ کی تھی, کی وجوہات سے سٹارٹ کی تھی, تب تک آپ آج شام کو جو وہی والی بیماری پریکٹس کریں گی نا اس کا علاج نہیں نکال سکیں. اس کو ریگریشن بولتے ہیں سائیکالوجی. You need to regress back to where it started. Don't blame your mother. Now you're old enough, okay? اس وقت انہوں نے جو بھی کیا, یا اپنے ابو کو نہیں بلیم کرنا, اس وقت انہوں نے جو بھی کیا, it does not matter now.
غلط کیا انہوں نے, مجھے پتا, نقصان کیا, کئی سالوں کا نقصان کیا, کئی سالوں کیا, کئی ہر سیکنڈ میں تکلیف ہوئی آپ کو, تو اربوں سیکنڈ کے اندر اربوں لیول کے اوپر تکلیف ہوئی, بڑا بڑا کڑا عذاب ہونا ان لوگوں کے اوپر. مگر اب تو آپ بچے نہیں ہیں نا, کوئی بچی تو نہیں بیٹھی ہوئی یہاں پہ 8 سال کی بچی. یو نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ سب سے پہلے تو اگر آپ نے یہ والا سوچا کہ میری اماں کی وجہ سے ایسے ہو رہا ہے, ابا کی وجہ سے ایسے ہو رہا ہے, تو پہلے ہی فیل ہو چکے ہیں. Forget blaming people, try and regress back to that point and try and solve the analysis part کہ یہ کیوں ہوا تھا میرے ساتھ, میں نے کس کی بات مانی تھی. سب سے پہلے وہ والا بت توڑنا جا کے اس مندر میں, اس وقت وہ واقعی میں مندر میں بیٹھا ہوا چھوٹا سا خدا تھا. اب آپ شعور میں آ چکے ہیں, آپ کو پتہ ہے میرا اصلی رب کون ہے. اب اس کی ویلیو ظاہر کرنا بہت ضروری ہے, اسی بندے کی جا کے سب سے پہلے اس بندے کا بت توڑنا بہت ضروری ہے. اوکے, لیٹ می جسٹ میک لٹل, اس کی میں ترجمہ کر دوں اردو میں, کہ جب تک آپ اوریجن آف دا پرابلم پہ نہیں جائیں گے نا, سورس پہ, جہاں جڑ پہ, جہاں سے شروع بلڈ اپ شروع ہوا تھا, اور لوگوں نے اب آ کے ویلیڈیٹ کیا تھا. کلاس میں آپ گئی تھی تو کلاس فیلوز نے بھی کہا ہاں میں بھی یہی سوچتی ہوں, ایسے ہی ہوتا ہے, صحیح کہہ رہی تیری ماں, مطلب تم صحیح سوچ رہی ہو کہ ماں کو ہی خوش کرنا ہے, صحیح کہہ رہی ہو کزنس کو خوش کرنا ہے, صحیح کہہ رہی ہو کلاس فیلوز کو خوش کرنا ہے. ہر بندی نے ویلیڈیٹ کیا تھا آپ کو, یہ بعد میں ہوا تھا واقعہ. سب سے پہلے آپ نے وہ کٹ پہنی تھی جس میں وہ مطلب کرکٹ کھیلنے کے لیے سفید کپڑے پہنے تھے آپ نے, وہ اماں نے پہنائے تھے, ابا نے. اس کے بعد آپ نے دیکھا سب نہیں پہنے ہوئے, تو آپ نے سمجھا بالکل ٹھیک جگہ پہ آ گئی, حالانکہ وہ سب ہی غلط تھے. وی آر ناٹ ہیئر ٹو پلے کرکٹ ان دس پلانٹ. اوکے, یہ کسی نے غلط جو ترکے میں انہیریٹنس میں بیماری دی ہے ہمیں, یہ ہماری نانی کی بھی نانی نے شروع کیا اور ابھی چل رہا ہے سارا. وہاں پہ جا کے آپ کو اپنے آپ کو ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے کہ ہاں دیٹ از دا پرابلم. وہاں پہ بے شک آپ آج کی رات بیٹھ کے تکیہ گیلا کرنے رو کے کہ نہیں میرے سے غلطی ہو, سال ضائع ہو گیا, ہاں کوئی بات نہیں, کیتھارسس کریں. مگر کل صبح سے یو کین ناٹ کیپ بلیمنگ یور پیپل, بیکاز اف یو آر بلیمنگ یور پیپل تو تب بھی آپ اسی بیماری میں ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, ابھی آپ لوگوں پہ ہی ڈیپینڈنٹ. اوکے, I'm gonna take a 5-minute break because یہ ٹیکنیکل ایشو جو آپ کے سامنے آ رہا ہے اس کو میں نے سالو کرنا ہے. مجھے ایگزیکٹ ٹائم بھی چاہیے کیونکہ میں نے آپ کو نماز کی بریک بھی دینی ہے.